اسم فعل اور حرف کے بارے میں دوسرا سبق تھا، اس کا کچھ حصہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ ایک تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف۔ ایک بات یہ پڑھی تھی کہ زمانے 3 ہیں، کون کون سے؟ ماضی، حال، مستقبل۔ تیسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اسم کی علامات کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ پہلی علامت ہے الف لام کا ہونا، دوسری ہے حرف جر کا ہونا، تیسری علامت تھی جر کا ہونا، چوتھی تنوین کا ہونا، اور پانچویں گول تا کا ہونا۔ اسم کی یہ 5 علامتیں کل ہم نے پڑھ لی تھی۔ فعل کی علامات آج پڑھیں گے ہم۔ فعل کی علامات ٹوٹل 7 ہیں۔ فعل کی علامتیں کتنی ہیں؟ اسم کی کتنی تھی؟ اسم کی 5، فعل کی کتنی ہیں؟ لکھا ہوا نا 1 تا 3، شروع میں لکھے نا 1 تا 3، اس کا مطلب 1 سے 3 تک، یعنی پہلی 3 علامتیں اکٹھی بیان کریں گے، پہلی، دوسری، تیسری۔ پہلی علامت ہے قد، دوسری ہے سین، اور تیسری ہے سوفا کا ہونا۔ قد، سین، سوفا، یعنی جس لفظ کے شروع میں قد آئے نا، یہ ایک علامت ہے کہ وہ فعل ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس کے شروع میں سین آ جائے وہ بھی کیا ہے؟ جس کے شروع میں سوفا آ جائے وہ بھی کیا ہے؟ 3 ہی علامتیں ہوگی۔ اس کی تینوں کی مثالیں آگے لکھی ہیں۔ قد سامعہ، سامعہ کے شروع میں قد آیا نا، تو جس کے شروع میں قد آئے وہ فعل ہوتا ہے۔ تو فعل کون ہے؟ اکٹھا قد سامعہ بھی فعل بن جائے گا، لیکن اصل فعل سامعہ ہے، کیونکہ جس کے شروع میں قد آتا ہے وہ ہوتا ہے فعل، اصلی فعل ہے سامعہ۔ ایسے ہی سایعلمو، یہ یا لامو ایک لفظ ہے، اس کے شروع میں آ گیا سین، تو جس کے شروع میں سین آ جائے وہ فعل ہوتا ہے۔ سایعلمو فعل ہے۔ دوسرا پارا جو شروع ہوتا ہے سیقول، دوسرے پارے کا جو پہلا لفظ ہے نا وہ ہے سیقول، یقول فعل ہے۔ آپ کے سال پہ ڈیمو ایسے سوال کے ہاتھ کے قریب، آپ کے ہاتھ کے پاس دوسرے ہاتھ، تو سیقول میں یقول فعل ہے، اس کے شروع میں سین آ گیا، تو جس کے شروع میں سین آ جائے یہ ایک علامت اور پہچان ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ اور تیسری علامت کیا ہے؟ جس کے شروع میں سوفا آ جائے، اس کی مثال جیسے سوفا یعلمون، یعلمون کے شروع میں کون ہے؟ تو یعلمون کیا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہوگی 3 علامتیں۔ آگے 4 سے 7 تک، یعنی 4، 5، 6، 7، یہ چاروں علامتیں اکٹھی بتائیں گے۔ ماضی، مضارع، امر اور نہیں ہونا۔ جو ماضی ہے وہ بھی فعل ہوتا ہے، جو مضارع ہے وہ بھی فعل ہوتا ہے، جو امر ہے وہ بھی، اور جو نہیں ہے وہ بھی۔ یہ 4 فعل ہیں، ان کے نا صرف کے اندر پوری ڈیٹیل آئی، ان چاروں کی خصوصی طور پہ، یہ جو بھی بولے ہم نے، صرف کے اندر تفصیل آئے گی، اوپر والے جو ان کی بھی آئے گی یہ، لیکن یہ صرف میں آئے گی وضاحت تفصیل سے۔ اب ماضی جیسے ذہابہ، جیسے یہ ماضی، اب یہ چونکہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ماضی ہے تو کیسے ہمیں کیسے پتہ چلے ماضی ہے؟ یہ صرف میں آئے گا کہ یہ ماضی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے ماضی ہے؟ میں نے اس دن آپ کو بنا کے دکھایا تھا نا، انعام سے انعامہ، وہ انعامہ ماضی تھی، کیا تھی؟ انعامہ ماضی تھی۔ اسی طرح انعمتا جو سورہ فاتحہ کے اندر ہے، انعمتا صراط الذین انعمتا، یہ بھی ماضی ہے۔ تو جو ماضی ہوتی ہے وہ فعل ہوتا ہے۔ یا ذہابو یہ مضارع ہے، یہ کیا ہے؟ مضارع، یہ بھی فعل ہے۔ اذہب یہ امر ہے، یہ بھی فعل ہے۔ لا تذہب یہ نہیں ہے، یہ بھی فعل ہے۔ فعل کی ٹوٹل کتنی علامتیں ہوئی؟ ایک دفعہ دہرا لیں۔ نمبر 1 قد کا ہونا، نمبر 2 سین کا ہونا، نمبر 3 نمبر 4 ماضی ہونا، نمبر 5 نمبر 6
امر ہونا نمبر 7. یہ 7 علامتیں ہیں فعل کی. ہمیں ان میں سے کوئی علامت کہیں نظر آئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فعل ہے. حرف کی علامت، اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے. یعنی اگر کسی لفظ میں ہم نے دیکھا اس میں اسم کی بھی کوئی علامت نہیں، فعل کی بھی کوئی علامت نہیں، تو اب آپ آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ حرف ہے. مثلا یہ لفظ آیا نا من، آپ ذرا آپ نے سوچ دھیان رکھنا ہے، من ہے نا، پہلے آپ اسم کی 5 علامتیں دیکھیں ان میں سے کوئی اس میں ہے. پہلی علامت تھی الف لام شروع میں ہو. من کے شروع میں الف لام ہے نہیں ہے. اس کے شروع میں حرف جار ہے، یہ خود حرف جار ہے، اس کے شروع میں کوئی بھی نہیں ہے. اس کے آخر میں جار ہے زیر، من لفظ کے آخر میں ایک جار ہے بلکہ اس کا آخری حرف تو ساکن ہے. من میں سے جو دوسرا حرف ہے نون وہ تو ساکن ہے. اچھا اس کے آخر میں تنوین ہے، آخر میں ساکن ہے، تنوین کہاں سے ہے؟ اور اس کے آخر میں گول تا ہے. ہم نے دیکھا کہ اسم کی 5 علامتوں کو ان میں سے کوئی بھی علامت من میں نہیں ہے. اب ہم فعل کی علامتیں دیکھیں گے. اس کے شروع میں قد ہے، سوف ہے، سین ہے، ماضی مضارع امر نہیں، ان میں سے بھی یہ کچھ نہیں ہے. اب ہم کہہ دیں گے کہ یہ حرف ہے. یعنی جب بھی آپ سے سوال ہو نا کسی بھی لفظ کے بارے میں کہ یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے، تو آپ نے ایک طرف سے شروع ہو جانا. پہلے اسم کی علامتیں اس میں چیک کرنی ہے. 5 اسم کی علامتیں ہیں نا، کوئی علامت ہے تو اسم کہہ دیں، نہیں ہے تو اب فعل کی علامتیں چیک کریں. 7 فعل کی علامتیں، کوئی علامت ہے تو فعل کہہ دیں، نہیں ہے تو پھر آپ اور کچھ بھی ڈھونڈنا نہیں. اب آپ کہہ دیں کہ یہ کیا ہے، کیا ہے؟ حرف ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس کی تمرین نمبر 1. تمرین کا معنی یاد ہے؟ مشق. تمرین کا معنی کیا تھا؟ بولا کریں کچھ نہ، تھوڑے سے یا تو جھجک رہے ہیں، جھجک نے کھل کے اب بولیں گے نا، بولنے سے پریکٹس. اصل میں عربی کا مقولہ بھی ہے کہ جو بات بار بار دہرائی جاتی ہے وہ قرار پکڑ جاتی ہے، وہ دماغ میں ٹھہر جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے. زیادہ بلانے کا مقصد یہ ہے اس لیے بھی آپ ذرا نا کھل کے بولا کریں. کوئی بات نہیں، اگر مسنگ ہو بھی جاتی ہے آگے پیچھے کوئی بات نہیں، سیکھ نہیں آئے. تمرین نمبر 1. تمرین کا معنی کیا ہے؟ پہلا سوال. یہ ٹوٹل 3 سوال ہیں، تو یہ میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اس کے جواب دینے باری باری. پہلا سوال ہے جی آپ سے، آپ دینے جواب. پہلے کلمہ کی اقسام اور ان کی تعریفات. کلمہ کی یہ بتائیں کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں. کون کون سی؟ اسم کی تعریف آپ کر دیں. زمانہ. شاباش. اس کی مثال کیا ہے؟ کالم. فعل کی پایا جائے. جیسے ابھی بھی ہم نے فعل کی جو آخری 3 علامتیں پڑھی ہیں نا ان میں سے کوئی بھی مثال دے سکتے ہیں. فعل ذہب یا ذہب، اذهب لا تذهب، یہ سارے فعل ہیں. سیقول فعل ہے، انعمت فعل ہے، کوئی بھی دے. ضرب فعل ہے، سامیہ فعل ہے، ان میں سے مثال. اور حرف کی آپ کو بھی یاد ہے کہ نہیں؟ حرف کی تعریف اپنا معنی کرے یا نہ کرے، اور اس میں زمانہ بھی نہ ہو، معنی بھی ظاہر نہ کرے، وہ حرف ہوتا ہے. اور زمانے کتنے کا؟ کون کون سے؟ نہیں، زمانے مضارع ماضی حال، ماضی مستقبل اور اسم کی علامتیں آپ درا دیں. اچھا یہ جو ہے نا الکلام، اس کو یوں اگر آپ بولے تو زیادہ مناسب ہو جائے گا. الف لام کا ہونا جیسے، مثال کے طور پر، یا تو کہ مثال کے طور پہ، لیکن اس سے بہتر جیسے. جیسے الکلام. حرف جار کا ہونا جیسے فی دار، جار کا ہونا جیسے ولد زید. جیسے
راجل، جیسے کوئی بھی ایسا لفظ جس کے آخر میں گول، آپ قرآن سے بھی مثال دے سکتے ہیں، عیشتن راضیہ، عیشتن کے آخر میں گول تھا، کوئی مثال ایسی ڈھونڈ لیں آپ جس کے آخر میں ڈھونڈیں گے نا زیادہ، یہ تو لکھی ہوئی ہے ایک، انشاءاللہ تھوڑا سا ہم آگے چل رہے ہیں، کوئی 15-20 دن، تو پھر قرآن سے خود آپ ڈھونڈیں، لفظ ڈھونڈیں گے تو اصل تو پھر پریکٹس ہے نا، یہ تو یہاں کسی نے ڈھونڈ کے لکھ دیا ہے، آپ خود ڈھونڈیں تو پھر کمال ہے، تاکہ آپ کو صحیح تسلی ہو، جس طرح آج یہ سبق پورا ہوتا ہے نا، بلکہ آج آپ کو ہوم ورک بھی ہوگا، تو آپ قرآن پاک سے ڈھونڈ کے لائیں گے، 10 اسم لکھ کے لائیں، 10 فعل لکھ کے لائیں، 10 حرف لکھ کے لائیں، قرآن میں ہزاروں ہیں، آپ وہاں سے ڈھونڈیں آسانی سے مل جائیں گے۔ اگلا بلکہ یہ سارے ہی ہو گئے، آخری ایک سوال ہے، کسی اسم میں الف لام اور تنوین جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، الف لام اور تنوین جمع، کل میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا تھا کہ کیوں نہیں ہو سکتے، کیونکہ الف لام حرف تعریف ہے، تنوین حرف تنکیر ہے، تعریف کا مطلب ہوتا ہے خاص کرنا، اور تنکیر کا مطلب ہوتا ہے عام بنانا، تو اب ایک ہی لفظ خاص بھی ہو عام بھی ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یا وہ خاص ہے یا وہ عام ہے۔ تمرین نمبر 2 ہے، غلطی کی نشاندہی کیجئے، یعنی ان جملوں میں غلطی ہے، آپ نے ان کو سیٹ کرنا ہے۔ پہلا جملہ، جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں، نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں، جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے لیکن اس میں معنی، اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع ہو سکتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے کہ اسم کے شروع میں الف لام اور آخر میں تنوین یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تیسرا، قد، سین اور تنوین فعل کی علامتیں ہیں، ہاں سمجھے نا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے قد اور سین تو فعل کی علامتیں ہیں، لیکن تنوین تو فعل کی علامت نہیں، تنوین تو اسم کی علامت ہے۔ حرف کی کوئی علامت نہیں ہے، صحیح ہے، ادھر انہوں نے جو لکھا وہ غلطی تو تبھی مانیں گے نا یہ، کیونکہ یہ اوپر لکھا ہوا یہ ہے غلط ہے، وہ حرف ہوتا ہے، بس یہ کہنا ہے، یہ نہ کہیں کہ کوئی علامت نہیں، یہ کہیں کہ جس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو، ہاں وہ حرف کی علامت ہے، یعنی یہ علامت ہے کہ وہ حرف ہے۔ اب آئیں جو جس پہ اصل پریکٹس ہونی، تمرین نمبر 3، اسم، فعل اور حرف الگ الگ کیجئے، نیز اسم اور فعل کی علامتیں بھی واضح کیجئے۔ اب آپ نے وہ تھوڑی سی ذہن میں رکھنی علامتیں ساتھ ہی ہیں، فرض کریں آپ کو نہیں بھی یاد تو وہاں سے دیکھ لیں آپ علامتیں، 5 علامتیں اسم کی ہم نے پڑھی ہیں، 7 ہم نے فعل کی پڑھی ہیں، ان کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں، سامنے رکھیں اور ان کے جواب دیں۔ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، اور جب آپ بتا دیں گے فوراً نہیں بتانا، سوچ کے بتانا ہے، کوئی بھی لفظ میں آپ سے پوچھوں گا نا تو آپ نے پہلے سوچنا اس میں اسم کی کوئی علامت ہے تو آپ کہہ دیں اسم ہے، پھر میں نے پوچھنا ہے علامت کون سی ہے تو پھر آپ نے بتانا ہے یہ والی علامت ہے، اسم کی کوئی نہیں علامت، اب آپ فعل کی علامت اس میں دیکھیں، کوئی ہے تو آپ کہہ دیں یہ فعل ہے، میں پوچھوں گا علامت، آپ نے بتانا ہے یہ علامت ہے، اور اگر دونوں کی نہیں ہے تو پھر آپ کہہ دیں حرف ہے۔ پہلا لفظ ہے سیجیء، جی ارشد بھائی، اسم فعل حرف، فعل ہے، فعل کی علامت کون سی اس میں؟ شروع میں سین کا ہونا یہ فعل کی علامت ہے، یجیء فعل ہے، اس کے شروع میں آ گیا سین، اس سے پتا چلا کہ یہ کیا ہے، فعل ہے۔ فعل کیا ہوتا ہے بھلا؟ جو اپنا معنی خود بتاتا ہے اور اس میں زمانہ بھی ہوتا ہے، معنی بھی خود ظاہر کرتا ہے اور اس میں زمانہ بھی، اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ ان قریب آئے گا وہ ایک مرد، آنا معنی ہے اور آئے گا زمانے کی طرف اشارہ ہے، مستقبل والا، آنا معنی ہے، معنی بھی یہ ظاہر کر رہا ہے اور زمانہ بھی ہے، ان قریب آئے گا وہ کافرون، جی آپ کا نام کیا ہے؟ حسین بھائی، کافرون اسم فعل حرف، کون سی علامت ہے؟ نہیں سوچ اور کوئی ہے، اس کے آخر میں دیکھیں کوئی اور علامت، دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین،
یہ جو چوتھی علامت نہیں تھی تنوین کا ہونا، جیسے راجولون کے آخر میں تنوین ہے، ویسے ہی کافرون کے آخر میں بھی یہ تنوین اس میں اسم کی علامت ہے۔ لہذا پتہ چلا کافرون لفظ کیا ہے؟ اسم ہے۔ تیسرا لفظ ہے النارو، جی کہ بلا اسم ہے، علامت شروع میں الف لام کا ہونا، سمجھ رہے نا؟ ابھی بتاتے ہوئے بھی اگر آپ کو کلیئر نہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح ہے، آپ کو نہ ہو تو آپ پوچھیں بار بار۔ النارو اسم ہے اور اس میں اسم کی علامت کیا ہے شروع میں؟ فی۔ قاری صاحب کیسے آپ کو پتا چلا؟ اس میں فعل اور حرف کی اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، تو یہی حرف کی علامت ہے کہ اس میں فعل اور اسم کی علامت نہ ہو۔ قد سارا کا، شاہ صاحب کیسے پتا چلا؟ ہاں کیونکہ اس میں فعل کی علامت ہے، کاف کاف نہیں، فعل کی علامتیں دیکھیں نا، اس میں ایک علامت شروع میں جو پہلی آئی ہے قد، کون سی علامت ہے؟ جس کے شروع میں لفظ قد آ جائے نا، لفظ قد وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل۔ تو قد سارا کا فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں لفظ قد آ رہا ہے۔ اخن، جی اسم ہے، علامت آخر میں تنوین ہے۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ لا تکذب، جی اسم فعل حرف، فعل ہے، فعل کی کون سی علامت ہے؟ اینڈ والی نہیں، فعل ہے اور فعل کی آخری علامت ہے یہ نہیں، یہ کیا ہے؟ نہیں، او جیسے لا تذهب ویسے ہی ہے لا تکذب، تو یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ فعل کی علامت کون سی ہے؟ نہیں ہونا، نہیں ہونا، نہیں ایک فعل ہے، اس کا پورا سبق آئے گا، اس لیے بس فی الحال اتنا دیر میں رکھے، نہیں ہونا بھی فعل ہوتا ہے۔ اعلیٰ، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بتائیں پھر اسم فعل حرف ہے، کیسے آپ کو پتا چلا ہے؟ جی نہ اسم کی علامت ہے نہ فعل کی علامت ہے، پتا چلا کہ یہ کیا ہے؟ قال، نہیں یہ فعل ہے، یہ کیا ہے؟ فعل کی جو علامت ہے نا چوتھی، ماضی ہونا، یہ بھی ماضی ہے، اصل میں تھوڑی سی اس میں چینجنگ ہوئی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلا۔ یہ ذہابہ کی طرح اصل میں تھا قاوالا، یہ پہلے لفظ تھا قاوالا، پھر واؤ کو الف سے بدل کر بنایا قالا، اس لیے وہ آپ کو کلیئر نہیں، کیونکہ ابھی آپ نے پڑھی تو نہیں ہے نا ساری تفصیل سے، جب پڑھ لیں گے تو پھر تو انشاءاللہ واضح ہو جائے گا، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ فعل ہے اور فعل کی علامت فی الحال آپ یاد رکھیں کہ اس میں کیا ہے؟ ماضی ہونا، یہ کیا چیز ہے؟ ماضی ہے۔ القوم اسم فعل حرف، علامت الف لام کا ہونا، اس کے شروع میں الف لام ہے۔ وعلیکم السلام، نہیں ابھی نہیں کیا جی، اسم فعل حرف فعل ہے، علامت نہیں، یہ نہیں ہے، یہ ماضی ہے۔ یہ جو سین ہے نا، یہ اصل میں وہ جو سین علامت ہے نا، وہ لفظ کا حصہ نہیں ہوگی، وہ الگ ہوگی، یہ سامیہ لفظ کا حصہ ہے سین۔ سین میم عین یہ تین حرف ہوتے ہیں نا، ایک لفظ ایک کلمہ میں تین حرف ہوتے ہیں نا، یہ حصہ ہے۔ وہ اوپر جو سامیہ میں سین کی علامت آئی تھی نا، سین اس کی مثال وہ سیا لامو، اوپر پہلے لائن میں دیکھیں سیا لامو، جس کے شروع میں سین ہو، وہاں دیکھیں یا لامو الگ لفظ اصل ہے، یا لامو اس میں حرف پورے ہیں، چار ہیں، شروع میں سین آ گیا۔ یہ جو سین ہوتا ہے یا سوف ہوتا ہے، یہ زائد ہوتے ہیں، یہ اس کلمے کا حصہ نہیں ہوتے، جبکہ سامیہ میں جو سین ہے یہ تو اس لفظ کا حصہ ہے، یہ الگ سے نہیں ہے، اس واسطے یہ یہاں علامت سین ہونا نہیں ہے بلکہ یہ علامت ہے ماضی ہونا۔ علامت کیا ہے؟ سنا اس ایک مرد نے، قافلاتن، جی اسم فعل حرف، سوچ کے بولیں، اس میں دو علامتیں پھر بھی آپ فعل کہہ رہے ہیں، اسم ہے، علامتیں کیا ہیں؟
ایک تو علامت ہے تنوین کا ہونا، ایک اور بھی ہے گول تا کا ہونا. دو علامتیں ہیں نا، آخر میں گول تا بھی ہے اور آخر میں تنوین بھی ہے. تو یہ اسم ہے اور اسم میں علامتیں اس کی، اسم کی دو علامتیں اس کے اندر ہے. سوف تعلم اسم فعل حرف علامت شروع میں سوفا کا ہونا، جس کے شروع میں لفظ سوفا آ جائے وہ فعل ہوتا ہے، لہذا سوف تعلم. جنتن علامت تنوین بھی ہے اور ینظر اسم فعل حرف فعل ہے، علامت کون سی بنے گی؟ نہیں، ماضی سے اگلی ہے مضارع. یذهب جیسے یذهب ہے نا، ویسے یہ فعل ہے ایک علیحدہ پورا اس کا سبق ہے ان سب کا. ماضی کا علیحدہ سے پورا ایک چیپٹر ہے، مضارع کا چیپٹر ہے، امر کا چیپٹر ہے. نہیں کہ یہ سارے فعل ہوتے ہیں. اب ان کا بھی مطلب بتانا وہ وقت سے پہلے ہو جائے گا، پھر ساری دیر آپ کو سمجھ نہیں رہے گی کیونکہ آگے آ رہا سبق نا. تو ابھی میں سارا سمجھا دوں گا تو پھر وہ ہاں جی. اچھا، اس کے بعد ہے الصراط اسم فعل حرف اسم علامت الف لام کا ہونا. انصر اسم فعل حرف علامت حرف نہیں ہے، جیسے اذهب ہے نا ویسے انصر ہے، فعل ہے، فعل امر ہے.